انسانی جسم قدرت کی ایک انتہائی شاندار تخلیق ہے۔ ہم لوگ اپنی مصروف ترین زندگی میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کر پاتے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم سے متعلق بہت سی حیرت انگیز باتیں بتانے والے ہیں، تو ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ ہمارا دل جسم کی بائیں طرف ہوتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل جسم کی دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو کیا ہمارا جسم ٹھیک طرح سے کام کر پائے گا؟ تو جی جناب، دل انسانی جسم کی دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یعنی 1% سے بھی کم انسانوں میں پیدائشی طور پہ دل دائیں جانب ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن کو ڈیکسٹروکارڈیا کہا جاتا ہے۔ اگر تو کسی کا صرف دل ہی دائیں جانب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جسم اپنے تمام کام ٹھیک سے کرے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ مزید جسمانی اعضاء جیسے جگر، معدہ اور تیلی وغیرہ بھی اپنی اصل جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں تو جسم میں بہت سی خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اصل میں تو انسان کا دل جسم کی بائیں طرف ہوتا ہی نہیں، بلکہ چھاتی کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ہلکا سا جھکاؤ بائیں جانب ہوتا ہے۔ ہمارا دل 1 منٹ میں 66 سے 100، 1 گھنٹے میں 4000 سے زیادہ اور ایک دن میں 1,00,000 سے بھی زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، جبکہ دل 1 منٹ میں 5 لیٹر، ایک دن میں تقریباً 7500 لیٹر، جبکہ ایک سال میں تقریباً 27 لاکھ لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ جبکہ ہمارے گردے اس خون کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے گردے ہر منٹ میں آدھا کپ جبکہ ایک دن میں 170 لیٹر خون صاف کرتے ہیں۔ جسم میں جن بلڈ ویزلز یا نالیوں میں یہ خون بہتا ہے، اگر ان تمام کو سیدھا کر کے ایک دوسرے سے ملایا جائے تو ان کی لمبائی 60,000 میل بنے گی۔ 60,000 میل کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے کہ یہ تمام خون کی نالیاں ہماری زمین کے گرد 2.5 مرتبہ لپیٹی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک انسان کی خون کی نالیوں کی لمبائی ہے۔ آج تک کتنی اچھی کوالٹی والا کیمرہ آپ نے دیکھا ہے؟ 20 یا 50 میگا پکسلز والا، جبکہ اس دور کا سب سے مہنگا اور بہترین کیمرہ 200 میگا پکسلز کا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ کے کتنے میگا پکسلز ہوتے ہیں؟ تو دل تھام کے سنیے، 576 میگا پکسلز ہوتے ہیں انسانی آنکھ کے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی آنت ہمارے نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ اگر چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن کے بلوں کو کھول کر سیدھا کیا جائے تو اس کی لمبائی 18 سے 23 فیٹ تک ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے قد سے 4 سے 5 گنا لمبی۔ ہمارے بالوں میں کچھ خاص قسم کے کلاک جینز پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سرکیڈین ردھمز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں ہمارے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ہماری کیا روٹین رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کب سوتے اور جاگتے ہیں اور ہمارے جسم کا ٹیمپریچر کیا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارے بال ماحول کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہمارے بال ہوا میں موجود ایک خطرناک پولیوٹنٹ اوزون کو جذب کر لیتے ہیں جو کہ کئی سنگین بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو شیمپو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے بالوں کو تھوڑا گندا بھی رکھنا پڑے گا، کہ صاف بال زیادہ اوزون جذب نہیں کر پاتے، اور اگر اوپر سے تیل بھی لگا لیا جائے تو نتیجہ زیادہ اچھا آئے گا۔ ہمارے پورے جسم کی آدھی سے بھی زیادہ ہڈیاں صرف ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمارے ایک ہاتھ میں 27 جبکہ ایک پاؤں میں 26 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس حساب سے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں 106 ہڈیاں ہوں، جبکہ ایک بالغ شخص کے پورے جسم میں 206 ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم اپنا وزن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سارا وزن ہمارے مسلز اور فیٹ کی وجہ سے ہے، لیکن جسم میں 10% وزن خون کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن 70 کلو ہو تو اس میں 7 کلو وزن صرف آپ کے خون کا ہوگا،
جس طرح ہر انسان کا فنگر پرنٹ سب سے الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں زبان کو بھی کسی قسم کی بائیومیٹرک تصدیق کے لیے استعمال کیا جائے، وہ اس لیے کہ یہ طریقہ فنگر پرنٹ سے زیادہ بہتر اور مؤثر ہے، کیونکہ بڑھاپے میں یا دیگر اور وجوہات کی بنا پر کئی لوگوں کے فنگر پرنٹس مٹ جاتے ہیں، جبکہ زبان جسم کا ایک اندرونی حصہ ہے، اسی لیے زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ ہمارا قد رات کی نسبت صبح کے وقت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ سننے میں تو یہ بات عقل سے پرے لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب ہم سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے جوڑوں پر پریشر پڑتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہلکی سی سکڑ جاتی ہے، یعنی کمپریس ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً رات کو ہمارا قد تھوڑا سا، یعنی 1 انچ کے بھی صرف کچھ حصوں کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ساری رات آرام کر کے صبح اٹھتے ہیں تو یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق انسان 1 کروڑ مختلف رنگوں اور مختلف قسم کی 1 ٹریلین سمیلز میں فرق کر سکتا ہے، جبکہ جتنی دیر میں ہم پلک جھپکتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ تیزی سے ہمارا دماغ کسی بھی آواز کو سن لیتا ہے۔ ہمارے اسکیلیٹل سسٹم یا ہڈیوں کے ڈھانچے کے سیلز مستقل طور پہ ری جنریٹ ہوتے رہتے ہیں، یعنی پرانے سیلز مرتے رہتے ہیں اور نئے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اس طرح اس وقت آپ کی جو ہڈیاں ہیں 10 سال بعد یہ ہڈیاں نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کا پورے کا پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ نیا بن چکا ہوگا۔ اسی طرح روزانہ ہماری جلد کے 3 سے 4 ہزار پرانے سیلز گر جاتے ہیں اور نئے وجود میں آتے ہیں، اور صرف 28 دنوں میں ہماری پوری جلد بالکل نئی بن چکی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کے دوران آپ جو دھول مٹی اٹھاتے ہوں اس میں زیادہ تر آپ کی جلد کے مردہ سیلز ہی ہوں۔ ڈی این اے ہمارے جسم میں موجود سب سے پیچیدہ اور پر اسرار چیز ہے۔ ڈی این اے ایک مٹیریل ہے جو اس زمین پر موجود ہر جاندار کے ہر خلیے یا سیل میں پایا جاتا ہے۔ ایک جاندار کو بنانے اور اسے برقرار رکھنے میں ڈی این اے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک جاندار کے ڈی این اے میں اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام معلومات پائی جاتی ہیں۔ یہ کتنی معلومات بنتی ہیں؟ اتنی کہ اگر کوئی لکھنے والا روزانہ 8 گھنٹے لکھے تو اسے مکمل کرنے کے لیے 50 سال لگیں گے۔ 10 لاکھ صفحات کالے ہوں گے جو کہ 5000 کتابوں پر مشتمل ہوں گے۔ اگر ہمارے جسم میں موجود سارے ڈی این اے کو باہر نکال کے آپس میں جوڑا جائے تو اس کی کل لمبائی 10 بلین میل بنے گی۔ یہ اتنا فاصلہ ہے کہ ہم نظام شمسی کے کونے پر موجود پلینٹ پلوٹو پر جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تمام تعریفیں اسی رب تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کو اتنا شاندار